بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل گلوبل لاؤنج۔ میرے تمام ویورز کو السلام علیکم۔ کتاب الایمان اور عقائد سے متعلق پارٹ 1 ہم نے آپ کے لیے شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ۔ آج ہم اس کا لاسٹ پارٹ اور پارٹ 2 جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آسمانی کتابوں سے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ جو بچپن سے ہم اپنا نصاب پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور ہم نے اپنی 1 کلاس کی بک سے جو اسلامیات کی بک ہم پڑھتے ہیں اس میں ہم پیغمبر کے نام، صحابہ کرام کے نام اور ہمارا رب کون ہے، ہمارا دین کیا ہے، یہ سب ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ 4 مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے اوپر اتاری گئی 4 مشہور کتابوں کے نام بھی، آسمانی کتابوں کے نام ہم ہمیشہ یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی کتابیں آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بہت سے پیغمبروں پر اتاریں تاکہ وہ اپنی امتوں کو دین کی باتیں بتائیں، اور ان میں 4 کتابیں جو ہیں بہت مشہور ہیں، جن میں توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، اور قرآن مجید ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ اس کے بعد کوئی کتاب آسمان سے نہیں آئے گی، قیامت تک ہی اس کا ہی حکم چلتا رہے گا۔ دوسری کتابوں کو گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا، اور دوسری کتابیں جتنی بھی آسمان سے نازل ہوئیں گمراہ کیا لوگوں کو، اور اس میں کافی کچھ چینجنگز کر دی، لیکن ایک واحد قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اس کو کوئی تا قیامت تک بدل نہیں سکتا، یعنی قیامت آنے تک کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، اور یہ ایز اٹ از جیسے ہی آسمان سے اتری تھی ویسی کی ویسی ہی ابھی تک موجود ہے۔ صحابہ کرام سے متعلق آپ کیا جانتے ہیں اور ان کے بارے میں آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ تو ایک چھوٹا سا ایک لباب چھوٹا سا ایک آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن جن مسلمانوں نے دیکھا تو ان کو تو صحابی کہتے ہیں، بشرطیہ کہ وہ دیکھنے والا مسلمان ہی مرا ہو۔ جس نے مسلمان ہونے کی حالت میں صحابی کو دیکھا، مسلمان ہی مرا، وہ تابعی ہے، اور جس نے تابعی کو اس طرح سے دیکھا وہ تبع تابعی ہے۔ ان سب کی فضیلت حدیث شریف میں خصوصیت کے ساتھ وارد ہوئی، اور ان سب کی محبت اور ان سب کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، اگر ان کا آپس میں کوئی جھگڑا سننے میں آئے تو اس کو بھول چک سمجھے اور ان کی کوئی برائی نہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ فضیلت والے 4 صحابی ہیں، جن کے بارے میں ہم ہمیشہ اپنے نصاب میں بھی پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے نائب بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے نائب بنے اور دین کا انتظام سنبھالا، اسی لیے آپ کو خلیفہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے ہمیشہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اول کہا جاتا ہے، کہلاتے ہیں۔ آپ تمام امت میں سب سے افضل ہیں، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، آپ دوسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، آپ تیسرے خلیفہ ہیں، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، آپ چوتھے خلیفہ ہیں۔ صحابی کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی رتبے میں ادنا درجے کے صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ صحابی کا کتنا بلند درجہ ہے۔ اہل بیت سے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ تو اہل بیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کی سب تعظیم کے لائق ہیں۔ اولاد میں سب سے بڑا جو رتبہ ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا ہے، اور بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو سب سے پہلی آپ کی بیگم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور سب سے چھوٹی سب سے لاسٹ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ جو ہے ان کا سب سے بڑا رتبہ ہے۔ ایمان سے متعلق ہم کیا جانتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں ایمان سے متعلق کیا رہتا ہے؟ ایمان اس وقت درست ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب باتوں میں سچا سمجھے، اور ان سب کو مان لے۔ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک کرنا، اس کو جھٹلانا، اس میں عیب نکالنا اور مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے آپ کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔
تو یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ اور ایمان کے منافی بعض کچھ غلط نظریات بھی ہیں، جن میں قرآن اور حدیث کے واضح مطلب کو نہ ماننا، کھینچ تان کر اپنی خواہش کے مطابق مطلب گھڑنا، بددینی کرنا بددینی ہے۔ گناہ کو جائز سمجھنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ گناہ چاہے جتنا بھی بڑا ہو، جب تک اس کو برا سمجھتا رہے ایمان نہیں جاتا، البتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جانا کفر ہے، اور کفر سخت گناہ ہے۔ کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور ان پر یقین کر لینا کفر ہے۔ غیب کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ غیب کی باتیں اللہ کے تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ کو معلوم ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور پیچھے کیا ہو چکا ہے۔ البتہ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ السلام جو ہیں، ان کو وحی سے، اولیاء کرام کو اور کشف الالہام سے بعض باتیں معلوم بھی ہو جاتی ہیں، مگر اس کو غیب نہیں کہتے۔ وہ علم ہے جو بغیر کسی ذریعے کے براہ راست حاصل ہو، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی۔ کافر کہنے یا لعنت کہنے سے متعلق کیا بیانات آتے ہیں؟ تو کسی کو کافر کہنا یا کسی کا نام لے کر لعنت بھیجنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کو کافر کہیں۔ ہاں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت ہو، جھوٹوں پر لعنت، مگر جن کا نام لے کر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے یا ان کے کافر ہونے کی خبر دی، ان کو کافر ملعون کہنا گناہ نہیں۔ اب قبر کے حالات کیا ہیں، ان کے متعلق کون جاتا ہے؟ کہتے ہیں قبر کا حال تو مردہ ہی جانے، جو مر کے قبر میں چلا جائے اسی کو اس کے بارے میں زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ تو جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کو دفن کیا جاتا ہے، اور دفنانے کے بعد اگر نہ دفنایا جائے اگر اس کے بعد نہ دفنایا جائے تو جس حال میں ہو پاس دو فرشتے ہوں گے، تو جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ ہمیشہ سے ہمیں معلوم ہے، اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ دو فرشتے قبر میں آ کے سوال پوچھیں گے جو منکر اور نکیر ہوں گے، اور سوال پوچھتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، تو یا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دکھا کر یہ دریافت کیا جاتا ہے، یا حالات بتا کر، دونوں قول ہیں۔ اسی طرح ایک تیسرا قول یہ ہے کہ خود بخود آدمی کا ذہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی جائے گا۔ اگر مردہ ایماندار ہو، ٹھیک جواب دیتا ہے، پھر اس کے لیے ہر طرح کا چین اور سکون ہے۔ اگر وہ ان سوالات کے جوابات بہت اچھے طریقے سے دے دیتا ہے، پھر اس کے لیے خیر کا معاملہ ہے اور چین اور سکون ہے۔ جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور وہ مزے سے سویا رہتا ہے۔ اور اگر مردہ ایماندار نہ ہو تو سب باتوں کے جواب میں یہی کہتا ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں۔ پھر اس پر قیامت تک بڑی سختی اور عذاب ہوتا ہے۔ بعض کو تو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے نہیں گزارتے، یہ سب باتیں مردے پر گزرتی ہیں مگر ہم لوگ نہیں دیکھتے۔ جیسے سوتا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے اور جاگتا آدمی اس کے پاس بے خبر بیٹھا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر دن صبح شام کے وقت مردے کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دے دی جاتی ہے، اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر حسرت بڑھا دی جاتی ہے کہ کاش اگر اس نے کچھ ثواب کے کام کیے ہوتے تو آج اس کا درجہ بھی جنتوں میں ہوتا۔ ایصال ثواب سے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ ایصال مراد یہی ہے کہ دعا اور صدقہ و خیرات کرنے سے اس کو ثواب پہنچتا ہے اور اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا صلہ تو آپ کو آخرت میں ہی ملے گا، اور وہ جو صلہ ہوگا وہ دیکھنے لائق ہوگا۔ علامات قیامت سے متعلق اگر ہم کچھ پڑھتے ہیں تو کافی ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم قیامت سے علامات میں ان کو ظاہر کرتے ہیں، اور ابھی جیسے دنیا چل رہی ہے تو اس میں بھی ہم کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ علامات کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جتنی نشانیاں بتائی ہیں وہ سب ضرور پوری ہونے والی ہیں۔ قرب قیامت کے وقت حضرت مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور خوب انصاف سے حکومت کریں گے۔ دجال نکلے گا، دنیا میں بہت سے فساد مچائے گا۔ اسے قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے۔ یاجوج ماجوج بڑے فسادی لوگ ہیں، وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گے اور بہت فساد مچائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہلاک ہوں گے۔
ایک عجیب و غریب قسم کا جانور زمین سے نکلے گا، وہ اور آدمیوں سے باتیں کرنے لگے گا۔ سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا، قرآن مجید اٹھ جائے گا، تھوڑے دنوں میں سارے مسلمان مر جائیں گے، تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی، اور اس کے علاوہ بہت سی باتیں ہوں گی جو قیامت کی نشانیوں کو ظاہر کریں گی۔ کچھ نشانیاں تو ایسی ہیں جو ابھی رہتی دنیا میں، جو آپ اور ہم ابھی اپنی لائف اسٹائل گزار رہے ہیں، اس میں ہی ہمیں کچھ قیامت کی نشانیاں نظر آتی ہیں، تو ہم یہی گمان کرتے ہیں کہ یہ سب قیامت قریب ہے اور یہ ان کی نشانیاں ہیں۔ قیامت سے متعلق جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت شروع ہو جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے، پھر سور سینگ کی شکل کی ایک چیز ہے، جو سور کے پھونکنے سے زمین اور آسمان جو ہیں وہ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تمام مخلوقات مر جائیں گی، جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، مگر اللہ تعالیٰ کو جن کا بچانا منظور ہے وہ اپنے حال پر رہیں گے۔ ایک مدت اسی کیفیت پر گزر جائے گی۔ پھر شفاعت ہوگی۔ شفاعت سے متعلق کیا جانتے ہیں؟ جیسے ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ تمام مخلوقات پھر پیدا ہو جائیں اور دوسری بار سور پھونکا جائے گا، اس سے ساری مخلوق جو ہے دوبارہ سے پیدا ہو جائیں گی، مردے زندہ ہو جائیں گے، اور حشر کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے، اور وہاں کی تکلیفوں سے گھبرا کر باری باری سب پیغمبروں کے پاس سفارش کرانے جائیں گے۔ آخر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ ترازو نصب کی جائے، بھلے برے عمل تولے جائیں گے، ان کا حساب ہوگا، پھر بعض لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور نیک لوگوں کا اعمال نامہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں، اور برے لوگوں کا اعمال نامہ جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ پل صراط پر چلنا ہوگا، جو نیک لوگ ہیں وہ اس کو پار ہو کر پلک جھپکتے میں ہی پار کر لیں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے وہ پل صراط پہ چلتے چلتے دوزخ میں گرتے جائیں گے اور گر پڑیں گے۔ جنت سے متعلق ہمارا کیا گمان ہے؟ ہم کیا جانتے ہیں؟ جنت بھی پیدا ہو چکی ہے، اور اس طرح طرح کے چین اور سکون کے اسباب اور نعمتیں جنتیوں کو کس طرح کا ڈر اور غم نہ ہوگا، اور اس میں وہ ہمیشہ سے زندہ رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، نہ اس سے نکلیں گے اور نہ وہاں مریں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہوگی۔ اور دوزخ والی زندگی کیسی ہوگی؟ دوزخ سے متعلق اگر آپ پڑھیں تو دوزخ پیدا بھی ہو چکی ہے، اور اس میں سانپ بچھو بھی طرح طرح کا عذاب ہے۔ دوزخیوں میں سے جن کے ذرا برابر بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا بھگتیں گے، اور پھر پیغمبروں اور نیک لوگوں کی سفارش سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے، اور چاہے کتنے ہی زیادہ گناہ گار ہوں، اور جو کافر اور مشرک ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو موت بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ وہ دوزخ کا ایندھن بنے رہیں گے، اور کبھی بھی ان کی نہ شفاعت ہوگی اور نہ وہ اس کو نکل سکیں گے اس سے۔ تو یہاں تک یہ ہے کہ گناہوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پر بھی سزا دے دے، یا بڑے گناہ پر اپنی مہربانی سے معاف کر دے اور اس پر بالکل بھی سزا نہ دے۔ اور شرک اور کفر کا گناہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا، اور اس کے سوا دوسرے گناہ چاہے جیسے اپنی مہربانی سے معاف کر دے، لیکن شرک اور کفر یہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی آپ کبھی معافی ہی نہیں ہے۔ کسی کے جنتی ہونے سے متعلق جن لوگوں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنتی ہونا بتلا دیا ہے، کہ بتایا ان کو کہ ان کے سوا کسی اور کے جنتی ہونے کا وہ یقینی حکم نہیں لگا سکتے، البتہ اچھی نشانیاں دیکھ کر اچھا گمان رکھنا اور ان کی رحمت کی امید رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے متعلق جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جو جنتیوں کو نصیب ہوگا۔ اس کی لذت کے مقابلے میں تمام نعمتیں بے حیثیت معلوم ہوں گی۔ دنیا میں بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ خاتمے سے متعلق عمر بھر کوئی کیسا ہی بھلا برا ہو، مگر جس حالت پر خاتمہ ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کو اچھا یا برا بدلہ ملتا ہے۔ توبہ سے متعلق آدمی عمر بھر جب بھی کبھی توبہ کرے، کافر مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ البتہ مرتے وقت جب دم نکلے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگے، اس وقت نہ تو توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ایمان۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں اور صحت تندرستی والی زندگی میں ہمیشہ
جب تک موت نہیں آتی توبہ استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کے ہاں مقبول ہونے کے لیے اپنے توبہ کو اس طرح کریں کہ ہمیشہ روز کے روز سونے سے پہلے بستر پہ جانے سے پہلے اپنے دن بھر کے گناہوں کی معافی مانگ لیا کریں. کچھ پتہ نہیں کہ آج سوئیں کل جاگیں گے نہیں جاگیں گے. اگر اللہ جگا دے تو اللہ کی بڑی نعمت ہے, بڑا رحمان الرحیم ہے, رحم کرنے والا ہے. ہم سب پر رحم کرے, آپ پر بھی رحم کرے, لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں ہی راضی رکھنا ہے اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی جب تک ہے تو منا لیں, راضی کر لیں, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لیں اور اللہ کا قرب حاصل کر لیں. نہ کہ جب ہم موت کے بالکل قریب ہو جائیں تو اس وقت ہماری زبان کلمہ پڑھنے کی جنبش میں بھی نہیں رہے گی, اور اگر آپ اس وقت کہیں کہ میں ایمان لاتا ہوں تو کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ وہ لمحے بھر کا وقت ہوگا. اس وقت تو جب فرشتے آپ کا فیصلہ کرنے آ جائیں گے, آپ کو لینے آ جائیں گے اللہ کے حکم سے, تو وہ سب ٹائم بیکار ہے. تو کوشش کریں کہ اللہ کو اپنی زندگی میں ہی راضی خوشی کر لیں. اپنا بہت سا خیال کریں, اور آگے آنے والے جو ٹاپکس ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں. اور اب اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ سب سے پہلے روزوں سے متعلق اور اعتکاف سے متعلق اور ان کے مسئلے مسائل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو اپنا بہت سا خیال رکھیں. سائمہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.